اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے رات کے آخری حصہ میں ہم بستری کے فوائد اور رات کے پہلے حصے میں ہم بستری کے نقصانات۔ ہم بستری کا بہترین زمانہ رات کا آخری حصہ ہے۔ مراد رات کے کھانے کے 5 گھنٹے گزر چکے ہوں، اور رات کے کھانے کا بہترین ٹائم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ عشاء کے بعد ہے۔ نماز عشاء کے بعد کھانا کھانا چاہیے رات کا۔ البتہ ہماری چونکہ زندگی تبدیل ہو چکی ہے تو ہم رات کا کھانا بھی لیٹ سے کھاتے ہیں، اور پھر صبح ناشتہ لیٹ سے، اور سارا وہ بالکل ان لوگوں کے لیے کہ جو طب اسلامی اور اسلام کے مطابق زندگی گزارے، ان سے گزارش ہے کہ وہ کیا کریں گے، رات کا کھانا نماز عشاء کے بعد کھائیں گے، اور اس کے بعد پھر 5 گھنٹے بعد ان کے لیے ہے کہ وہ کیا کریں گے، ہم بستری کرنی ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ 12 بجے کے بعد مراد ہے، یعنی آدھی رات اگر ہم اس کا حساب لگائیں تو آدھی رات یہ 12 بجے کے بعد رات کا آخری حصہ شمار ہوگا۔ تو اس کے لیے امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے، فَإِذَا أُرِيدُ ذَلِكَ، جب کیا کرتے ہیں اس کام کا، یعنی ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں، کیا کریں؟ فَلْيَكُنْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، تو اس کو رات کے آخری حصے میں ہونا چاہیے۔ اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اسلام کہے اس ہوا میں کہیں، بلکہ اس کے فوائد ہوتے ہیں، بدن کے لیے مفید ہوتی ہے وہ چیز۔ فَإِنَّهُ أَصَحُّ لِلْبَدَنِ، کیونکہ یہ بدن کی سلامتی کے لیے مفید ہے۔ یعنی ایسا کام کہ جو خود قرآن نے بھی کہا ہے، لِتَسْكُنُوا کہا ہے، تو انسان کے بدن کو سکون عطا کرے گا، انسان کے بدن کے اندر سلامتی پیدا کرے گا، انسان کے بدن سے بیماریوں کو دور کرے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ انسان الٹا کمزور ہو یا مریض ہو۔ اس کے علاوہ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَعَرْجَ لِلْوَلَدِ، اور انسان کا جو ہدف ہے وہ اولاد اگر پیدا کرنا ہے تو زیادہ امید ہوتی ہے رات کے آخری حصہ میں بیٹے کے پیدا ہونے کی، اولاد کے پیدا ہونے کے لیے زیادہ امید ہوتی ہے۔ وَأَزْكَى لِلْعَقْلِ فِي الْوَلَدِ الَّذِي يُقْضَى بَيْنَهُمَا، اور وہ جو بچہ اولاد پیدا ہوگی آپ دونوں سے، میاں بیوی سے جو اولاد اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، تو وہ زیادہ ذہین اور فطین ہوگا وہ بچہ۔ یعنی 3 فائدے، ایک خود ہمارے بدن کے لیے مفید ہے، تیسرا کیا ہے، جو جن کو بے اولادی کی مشکل ہے وہ ضرور یہ رات کے آخری حصے میں ہم بستری کریں، تیسرا کیا کہ وہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ کیا ہوگی، ذہین ہوگی، ان کا کیا ہوگا، ہوش زیادہ ہوگا۔ طب امام رضا علیہ السلام صفحہ نمبر 65 پہ۔ اس طرح دوسرا جو ہے، یعنی اس کا نقصان کیا اگر ہم رات کے پہلے حصے میں کریں، رات کے پہلے حصے میں ہم بستری کرنا نقصانات اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے، وہ نیچے بیان کریں گے جو بیماریاں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ معدہ جو ہے نا تقریباً 3 گھنٹے کے اندر اندر غذا کو تحلیل کرتا ہے، اور تقریباً 5 گھنٹے عموماً لگتے ہیں پورا کہ پورا معدہ خالی ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو معدہ کو غذا جذب اور ہضم کرنے کے لیے دل کیا کر رہا ہوتا ہے، خون پمپ کر رہا ہوتا ہے۔ اور عموماً دیکھیں آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد ورزش نہ کریں، کھانے کے بعد فلانا یہ وزنی کام نہ کریں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ کیا کر رہا ہوتا ہے، معدہ مصروف ہوتا ہے، دل مصروف ہوتا ہے معدہ کی طرف، تو اس وقت جب ہم یہ ایک طاقتور کام کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا، بدن میں ایک طرح اختلال آئے گا اور بہت ساری بیماریوں کا سبب بنے گا۔ تو اسی وجہ سے امام رضا علیہ السلام ہماری جان ان پر قربان ہو، کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبْ بِالنِّسَاءِ، کس ٹائم؟ فی اول اللیل، لا شتاء ولا صیفہ، کہ عورتوں کے نزدیک نہ جاؤ رات کے پہلے حصے میں، رات کے پہلے حصے میں عورتوں کے نزدیک نہ جاؤ، گرمیوں میں بھی نہیں اور سردیوں میں بھی نہیں، یعنی دونوں صورتوں میں، سردیوں گرمیوں میں دونوں صورتوں میں عورتوں کے نزدیک نہیں جانا چاہیے۔ ممکن کسی کا خیال ہو کہ
کیونکہ سردیوں میں رات لمبی ہوتی ہے تو مشکل نہیں ہے، بلکہ نہیں، امام علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ سردی گرمیوں میں عورتوں کے نزدیک رات کے پہر ایسے میں نہیں جانا چاہیے۔ اور خوبصورت ہے یہ بات امام علیہ السلام کی، کس وجہ سے کے ساتھ فلسفہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے نہیں جانا چاہیے۔ ممکن ہے آپ کو سمجھ نہ آئے بات، لیکن امام علیہ السلام نے ساتھ علت اور فلسفہ بیان کر دیا۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَائِدَةَ وَالْعُرُوقَ تَكُونُ مُمْتَلِئَةً وَهُوَ غَيْرُ مَحْمُودٍ۔ کس وجہ سے کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس وقت میدا اور رگیں پر ہوتی ہیں، بھری ہوتی ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت، یہ والا کام کرنا، مستری والا کام کرنا اس وقت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہاں سے ہم جو نقطہ نکال سکتے ہیں وہ یہ کہ عموماً یعنی امام علیہ السلام نے جو کہ علت بیان کر دی ہے نا کہ رات کے پہلے حصے میں اس وجہ سے نہیں ہے، کیوں تو ہم کر سکتے ہیں۔ مثال طور ایک بندہ جس نے رات کو کھانا نہیں کھایا ہوا ہے، یہ بہت کم کھایا ہوا ہے، مثلا یا اس کو 5 گھنٹے گزر گئے ہوں، تو وہ کر سکتا ہے جب ٹائم اپنا ہو جائے۔ ویسے ہی البتہ وہی مغرب اور عشاء کے درمیان تو ویسے ہی مکروہ ہے، تو اس کے بعد مثلا وہ کر سکتا ہے، اگر یہ والی مشکل اگر وہ کھانے والی نہ ہو، اس کا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو، تو ایک امام علیہ السلام کی بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ علت بیان ہوئی ہے یہاں پہ۔ اور اسی طرح یہی مثلا دن میں کسی ٹائم یا کوئی اور کسی اور ٹائم ہو تو وہ بھی ساتھ مثلا ایک بندے نے لیٹ کھانا کھایا، 12 کے بعد کھانا ہی 12 کے بعد کھایا، تو اس کے اوپر بھی یہ آئے گا۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ چونکہ ابھی رات کا آخری حصہ ہو گیا تو نہیں، بلکہ چونکہ امام فرما رہے ہیں کہ یہ علت ہے کہ اس وقت معدہ پر ہوتا ہے، لہذا اس بات کی طرف دقت کرنی ہے۔ مثلا اگر ہم قیاس ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے، تو یہاں پہ ہم قیاس منصوص العلہ، یا ہم کہتے ہیں تنقیح منات، ہم کہتے ہیں کہ ایک یہاں پہ جو مراجع بیان کرتے ہیں اور ہماری کتابوں میں مفید ہوتا ہے، یہاں پہ ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ جو امام علیہ السلام بیماریوں کے بارے میں کہتے ہیں، کون سی بیماریاں آ سکتی ہیں؟ یتخوف منہ القولنج، ایک تو بیماری جیسے خوف آتی ہے، مثلا ہو سکتی ہے اس کو بیماری اس کو لگ سکتی ہے، وہ قولنج ہے، مثلا آنتوں کے اندر سوجن اور سر بیماری، جو آنتوں کی بیماریاں شمار ہوتی ہیں، خاص طور پہ سوجن اس کو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری فالج، چاہے وہ ایک حصے کا ہو یا پورے بدن کا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لقوہ ہے، چہرے کا انحراف اور چہرے کی جو مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نیکرس یعنی گنٹھیا، عموماً وہی جوڑوں کے درد وغیرہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اور حساد سے کیا مراد ہے؟ گردے کی پتھری ہو جائے یا مثانے کی پتھری، یہ بن سکتی ہے اس کو۔ ایسا تقطیر، پروسٹیٹ یعنی پیشاب کا قطرے قطرے آنا، پروسٹیٹ کی وجہ سے مشکلات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسا فتق یعنی کیا؟ ہرنیا۔ اور وضعف البصر، اور آنکھوں کی کمزوری، والدماغ، اور دماغ کی کمزوری، یہ مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم امام علیہ السلام کی بات مانیں اپنے نفس کے بجائے، کیونکہ وہ بھی امام ہے، ہمارے فائدے کے لیے بات کرتے ہیں، تو ہم امام کی بات مانتے ہوئے رات کے آخری حصے میں کریں، اور یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ امام کی بات ماننے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک اور بات کرتا جاؤں، یہاں پہ جو بھی موضوعات آتے ہیں اس طرح کے، تو ضروری ہے مثلا کوئی بندہ کہے کہ ہم نے تو اتنے دفعہ کیا ہے لیکن ہمیں کوئی اس طرح کی بیماری نہیں لگی ہے، تو یہ ہے کہ اگر مثلا اور کوئی معنی بھی نہ ہو، یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارا بدن خود بخود جانتے ہیں کہ دفاع کر رہا ہوتا ہے بیماریوں کے خلاف، تو یہ ہے کہ اگر اس کو زیادہ یعنی وہ ہوتا ہے، امام علیہ السلام نے جو تخوف کا لفظ استعمال کیا ہے، کوئی اس کے اندر زیادہ زمین ہے ان بیماریوں کے حوالے سے، کہ اگر کوئی معنی نہیں ہوگا تو اس کو بیماری لگ سکتی ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں علم کے ساتھ عمل اور اعمال کو اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔